1447 کے شہر الحج یعنی ذوالحج شریف کی آج چھٹی رات ضیاء درود و سلام سے اس مناسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 6 جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم مجھے قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ کلپ AI سے بنایا گیا ہے۔ سيدي كثير من الشباب اليوم يشعرون بالضياع واليأس بسبب مشاكل الحياة والفشل مما قد يجر بعضهم إلى الحزن العميق أي الاكتئاب والشعور بأن حياتهم بلا معنى، فبماذا تنصحون هؤلاء ليرجع إليهم الأمل ويقوي ثقتهم بالله بأن مع العسر يسرا؟ نرجو منكم كلمات طيبة تداوي قلوبهم الحزينة بارك الله بكم۔ سیدی آج بہت سے نوجوان زندگی کے مسائل اور ناکامیوں کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے بعض لوگ شدید غم یعنی ڈپریشن میں مبتلا ہو کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ آپ ان نوجوانوں کو کیا نصیحت فرمائیں گے کہ ان میں امید دوبارہ جاگ اٹھے اور اللہ پر ان کا یقین مضبوط ہو جائے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے؟ ہم آپ سے چند ایسے میٹھے بولوں کے طلبگار ہیں جو ان غمزدہ دلوں کا مداوا یعنی علاج بن جائیں۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ نماز کی پابندی کریں کہ نماز سارے مسائل کا حل ہے، اور نماز کے لیے قرآن و حدیث میں سخت تاکید ہے، اور مسلمان پر ہر عاقل بالغ مسلمان پر 5 وقت روزانہ نماز فرض ہے۔ اب نماز نہ پڑھیں اور مشکلات کا حل ڈھونڈیں تو یہ تو کوئی راستہ میرے پاس نہیں ہے اس کا۔ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے تو اس کی برکت سے بہت ساری مشکلیں مصیبتیں آنے سے پہلے ہی ٹل جایا کریں گی۔ اچھا، اور بعض اوقات مشکلیں آتی بھی ہیں، پریشانی آتی ہے، تو اس میں بھی آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تکلیفوں کی گھڑیاں خطائیں مٹا دیتی ہیں۔ تو یوں اللہ پاک کی رحمت سے فوائد ہیں، اس صبر کرے آدمی۔ باقی اب ماحول جس طرح کا ہے اس وجہ سے آدمی مطلب گناہوں میں پڑ جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں اور پریشانی آتی ہیں، تو اس کے لیے عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرے، تو نیک بندوں کی صحبت اختیار کرے گا تو انشاءاللہ یوں بھی مطلب ان مشکلات سے بچے گا۔ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اب کوئی بنائے کسی فلم ایکٹر کو اپنا آئیڈیل، کوئی بنائے کسی کرکٹر کو اپنا آئیڈیل، تو کوئی کسی فنکار کو، تو یہ نہیں، بلکہ ہماری جو سوچ ہونی چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، اور ہمارے آئیڈیل یہی ہیں۔ وہ قرآن کریم میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے نبی کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے نبی کی پیروی، تمہارے لیے نبی کی پیروی ہی درست ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، نبی کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی جو ہے یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمیں مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی، اس نمونے کی نقل کرنی، یہ ہمارے لیے آخرت کی بھلائی، ساتھ میں دنیا کی بھی بھلائی۔
ادھر ادھر مطلب دوڑیں گے تو ظاہر ہے کہ ٹھوکر ہی کھائیں گے. ٹھوکریں کھاتے رہو گے ان کے در پر پڑ رہو, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم جس میں فیس بک, یوٹیوب, مولانا الیاس قادری, اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں بھی سوالات کا سلسلہ ہے. سیدھی ایک سوال یہ موصول ہوا ہے, یہ کہہ رہے ہیں ہمارے خاندان میں معمولی باتوں اور گھریلو مسائل پر فوراً یہ کہنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ کسی نے جادو کروا دیا ہے, کسی نے بندش کر دی ہے, یا فلاں شخص جب سے گھر آیا ہے تب سے مصیبتیں شروع ہو گئی ہیں. بعض اوقات لوگ کسی عامل سے حساب بھی لگواتے ہیں اور وہ خاندان کے بعض افراد کے نام یا ان کے ناموں کے ابتدائی حروف بتا دیتا ہے, جس کی وجہ سے بدگمانیاں, الزام تراشیاں اور دل آزاریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس طرح کی باتوں اور بغیر ثبوت دوسروں پر الزام لگانے کے بارے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ تہمت الزام تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا کہ جس میں بعض لوگ زبان سے لٹکے ہوئے تھے, تو ارشاد فرمایا گیا یہ لوگوں پر, آپ کو عرض کیا گیا کہ یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام گناہ لگانے والے تھے. اتنی سخت سزا ہے. اس تہمت کی ایک سزا اور بھی ہے کہ وہ ردغت الخبال میں ان کو رکھا جائے گا. جہنم میں ایک جگہ ہے کہ جہاں خون اور پیپ دوزخیوں کا بہتا ہے, تو وہ جگہ ردغت الخبال اس کا نام ہے, وہاں رکھا جائے گا جب تک اس کی سزا پوری نہ ہو لے. تو یہ بہت خطرناک ہے تہمت لگانا. بات پہ لوگ کسی پر الزام دھر دیتے ہیں, تہمت لگا دیتے ہیں, اس کی نیت خراب ہے, میرے پیسے کھا گیا ہے, اسی نے چرایا ہے. تو اس طرح تہمتیں نہیں لگانی چاہیے. جب تک 100% پتہ نہ ہو کسی کے بارے میں زبان نہ کھولے, اپنے ذہن کو بنائے کہ نہیں. حسن ظن کہ حدیث پاک میں حسن الظن من حسن العبادہ, کہ حسن ظن یعنی اچھا خیال کسی کے لیے قائم کرنا, یہ اچھی عبادت سے ہے. اچھا, وہ آیت جو میں نے پڑھی تھی وہ اس کا باقاعدہ ترجمہ بھی کنز الایمان سے پیش کر دیتا ہوں, وہاں ایڈجسٹ کر لیجیے گا انشاءاللہ. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. سورۃ الاحزاب پارہ 21, سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, ترجمہ کنز الایمان, بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ